دلوں میں بھی آپ کی جگہ بنا کرتی تھی۔ تو اسی اہم عنوان پر آج خطاب ہوگا۔ ہم دعوت دیتے ہیں اپنے مہمان مکرم حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی دامت برکاتہ کو کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بہاریں جن کی آمد پر سدا خوشیاں مناتی ہیں، بہاریں جن کی آمد پر سدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں مسکراتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں مسکراتی ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو، فضائیں جن کے اندازے بیاں پر جھوم جاتی ہیں۔ حضرت والا دامت برکاتہم آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، اور ہمارے پاس وقت بھی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ حضرت اپنی بشاشت کے مطابق جتنی دیر گفتگو کرنا چاہیں گے کریں گے، اور 8:45 پر ہمارا پروگرام اصل شروع ہوتا ہے، اور 8:05 ہوا ہے تلاوت اور نعت کے بعد۔ سبھی سے درخواست ہے پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، رسمی سننے کے بجائے عمل کی نیت سے سننے کی کوشش کریں، دلوں میں ہم سب جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ عزیز جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت پر اس شہر مراد آباد کے اندر حاضر ہوا ہے، یہ سیرت کا عنوان بہت تفصیل طلب ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے وہ بھی سیرت کا حصہ ہے، ہجرت کے بعد کا جو دور ہے وہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کو بیان کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی کو پیش کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی زندگی کا تذکرہ کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ بہرحال سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں جو خطبات سیرت کا سلسلہ چلا ہے، انشاءاللہ اس میں مختلف پہلوؤں کے اوپر علماء امت تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالیں گے، اور انشاءاللہ پورے علاقے کو اس کو نفع ہوگا۔ لیکن دوستو، زمانہ ہو گیا سنتے سنتے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صاحب عمل بنیں، صاحب کردار بنیں۔ صحابہ کرام کی شان یہ تھی، جب وہ مکہ میں تھے تو انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، انہیں بیعت کی، کلمہ پڑھا، بیعت الایمان۔ تو جب مکہ میں تھے تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا،
اور جب مدینہ پہنچے تو قدموں میں جان دے دی. یہ ہے صحابہ کرام کا تعارف. اور صحابہ کرام اس مقام کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے پر پہنچے جب انہوں نے اس کے اپنی زندگی میں محبوب کے اخلاق کو، کردار کو، اقوال کو، افعال کو، احوال کو سمو لیا، اپنے اندر سمو لیا. اس کے بعد صحابہ کرام کو وہ مقام ملا جی جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس سیرت کے پہلو پر گفتگو کرنی ہے. یہاں آ کر چاہے میں نے اناؤنسر کی زبانی سنا، بہرحال انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آئے گا، لیکن میں صبح ہی سے اپنے خیال میں اور دل میں ایک جو ہے واقعاتی پہلو سجا کے چلا ہوں. اور دیکھنے میں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہرے مہمان رسول ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے بچے سب جوان ہیں، ماشاءاللہ جوان العمر ہیں، تو اگر ابھی سے ان کی زندگی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابتدائی پہلو آ جائے تو زندگی بھر انشاءاللہ نقش رہے گا. لہذا بغیر کسی توحید کی آج اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، نو مولود، زیرو ایج بیبی، تو اس کو کوئی خاص قسم کا، خاص رنگ کا کوئی لباس نہیں پہنایا جاتا، بلکہ گدڑی میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور 5-6 دن تک ایسے ہی اس کو لپیٹ کر رکھتے ہیں. گدڑی بدلتی رہتی ہے اور کوئی خاص سائز کا لباس اس کو نہیں پہنایا جاتا. جب 6-7 دن کا بچہ ہوتا ہے، اس کا عقیقہ ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا سا پاجامہ، چھوٹا سا بنیان، کرتا، چھوٹی سی ٹوپی، یہاں تک کہ چھوٹی سی جوتی یہ تک لائی جاتی ہے. محبت کرنے والے لاتے ہیں، وہ پہناتے ہیں. پھر یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، ہر مہینے 2 مہینے پر اس کا سائز بدلتا رہتا ہے. اب یہ لباس، اس میں جدت آتی رہتی ہے، سائز بدلتا رہتا ہے. جب یہ بچہ بھرپور 25-30 سال کا پہنچ جاتا ہے، اب اس کے باڈی فگر فکس ہو جاتے ہیں، اس کی نشو نما تقریباً رک جاتی ہے. چنانچہ جو ماہر ٹیلر ہوتے ہیں، درزی، وہ اپنے جو کسٹمر گاہک ہوتے ہیں ان کا ایک مرتبہ فکس ناپ لے کر وہ اپنی پرماننٹ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں، اس صفحے کے نمبر ان کو بتا دیتے ہیں. آئندہ جب بھی آپ کو کپڑے سلوانا ہو تو آپ کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی بچے کے ساتھ کچا کپڑا بھیج دیں اور یہ ڈائری کا نمبر بتا دیں، تاکہ ہم اس کپڑے سے اس ناپ کے مطابق جو ہم نے پرماننٹ ڈائری میں لکھ لیا ہے وہ آپ کا سوٹ تیار کر دیں. جو برانڈڈ ماہر خیاط ہوتے ہیں، درزی ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک بالکل اسی طرح دنیا کے اندر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور جہاں وہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا کام کرتے تھے تعبدی اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ساتھ ہی ساتھ وہ انسانوں کی معاشرتی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ علوم و فنون بھی لے کر آتے تھے. کوئی ہل کی تعلیم لے کر آیا، ہل کیسے بنایا جاتا ہے، ہل سے زمین کو کیسے جوتا جاتا ہے. کوئی سوئی دھاگے کی تعلیم لے کر آیا، کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں، کیسے ٹانکے جاتے ہیں. کوئی دل کی بات کو قلم کے ذریعے سے کاغذ پر لکھنے کا علم لے کر آیا. غرض یہ کہ انبیاء کرام آتے رہے، اور جہاں وہ بندوں کو خالق سے جوڑنے کا کام عبادت کے اعتبار سے کرتے رہے، ساتھ ساتھ بندوں کی ظاہری معاشرتی ترقی کے لیے کچھ علوم و فنون بھی سکھاتے رہے. جب انسانیت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور یہ ساری کی ساری معاشرتی تعلیم اور انسانوں کی ترقی کی تعلیم مکمل ہو گئی، آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین کو مکمل کر دیا. اب صبح قیامت تک کوئی نبی بحیثیت نبی کے نہیں آنے والا کہ اس کی نبوت چلے. جو بھی آئے گا، اول تو آئے گا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صرف وہی ملٹیپل ویزا لے کر آئے تو دنیا کا، باقی تو سب سنگل انٹری لے کر آئے اور چلے گئے، اور کوئی واپس لوٹ کے نہیں آئے. صرف وہی ان کی ڈبل انٹری تھی، تو وہ بھی تابع ہو کر آئیں گے.
चुनांचे खत्म नबूवत हो चुका। यह एक सवाल पैदा होता है बैन सदूर कि इतना प्यारा अंबिया किराम का सिलसिला था, आज के दौर में इंसानों की मसाइल बढ़ गए, प्रॉब्लम बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई। अगर ये पाकीज़ा सिलसिला चलता रहता, दुनिया में किसी कोने में कोई नबी होते तो ये उम्मत जाके उनके कंधों से सर रख के रो लेती और उनके हाथ उठवाकर अल्लाह से फैसले उतरवाती। कोई तो एक नबी होता, बल्कि एक क्या, दिल्ली जैसे शहर में 5 नबी होने चाहिए, कलकत्ता जैसे शहर में 8 होने चाहिए। लेकिन कलकत्ता दिल्ली की बात छोड़ो, पूरी दुनिया में कोई नबी नहीं। और अगर कोई नबूवत का दावा करे तो कोई मलऊन तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। तो इतना पाकीज़ा, इतना प्यारा सिलसिला, सुनहरी सिलसिला अल्लाह ने क्यों मुनक़्क़ित फरमाया, खत्म नबूवत क्यों फरमा दिया? सुनो और दिल के कानों से सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी उम्मत अता फरमाई और इस उम्मत में ऐसे ऐसे उलमा और सुलहा अता फरमाए, गोया के अल्लाह की रहमत में एतमाद फरमाया कि अब मुझे इस उम्मत की हिदायत के लिए, रहबरी के लिए किसी नबी को मुस्तकिल भेजने की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब की उम्मत के उलमा सुलहा को मैंने वो सलाहियत दी है, ये सुबह क़यामत तक काहाए नबूवत अंजाम देते रहेंगे। अब किसी नबी को मबूस करने की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला तो महबूब की उम्मत के उलमा सुलहा पर एतमाद फरमा रहे हैं और हमारा हाल ये है कि हम कैलूले और लैलूले में लगे हुए हैं। जरूरत है इस बात की कि हम कमरे हिम्मत कसे और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक पहलू को अपनी जिंदगी में समाएं, अपनाएं और उस शमा को लेकर पूरी दुनिया में उसको लेकर चलें। न ये कि अल्लाह ताला आपको चमका देंगे जी, आपके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब शासन की एक सुन्नत को जारी फरमा दें। इतनी बात समझ गए? मक्का मुकर्रमा में एक हाशिम नाम का शख्स था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। पैदाइशी तौर पर बच्चे की पेशानी तो शुरू में कुछ बाल सफेद थे, जिसने भी देखा वो शैबा, ये तो बुढ़ा है, ये बच्चा तो बुढ़ा है, इसको तो सफेद बाल माँ के पेट से लेकर आया। इस बच्चे का नाम शैबा पड़ गया। क्या नाम पड़ा? शैबा। जरा याद रखिएगा, मेरा साथ देना। मैं वाक़ियती तौर पर महबूब की इब्तिदाई सीरत का तज़किरा कर रहा हूँ ताकि ज़हन नशीब हो जाए। अल्लाह की शान, इस बच्चे के अब्बा फौत हो गए, इनका इंतकाल हो गया। इनकी वालिदा थी मदीना की। मदीना अभी मुनव्वरा नहीं बना था, मदीना ही था। वो उसको लेकर अपने लेके चली गई। अब ये बच्चा वहां खाता पीता रहा, पलता बढ़ता रहा, खेलता कूदता रहा। मक्का मुकर्रमा का एक शख्स जिसका नाम था हारिस, ये वहां पहुंचे मदीना, और बाबू दाखिला में जो फिराए शहर की दीवार थी शहर पना की, उसमें जैसे दाखिल हुआ देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो जमाने में क्रिकेट तो था नहीं जी, शमशीर और सनाम के खेल थे, तो बच्चे कुछ तीर अंदाजी का खेल खेल रहे थे। तो एक बच्चे का तीर बार बार टास्क पर निशाने पे जाके लगता, और जैसे लगता तो वो अपनी बाहें ऊंची करके गोया खुद अपने आप को शाबाशी देता और कहता, हम कुरैशी नस्ल हैं और हमारे तीर तो कभी खता नहीं हुआ करते। अभी जो हारिसी नाम का शख्स था, उसने कहा ये कौन है जो कुरैशी नस्ल बता रहा अपने आपको? मैं पूछा कि ये बच्चा कौन है? कहीं ये यतीम मदीना है, ये मक्का में पैदा हुआ था, इसके अब्बू फौत हो गए, इसकी वालिदा यहाँ मदीना लेकर आ गई, अब ये यहाँ पल बढ़ रहा है अपने ननियाल में, ये कुरैशी है। तो उसने और तहकीक की, पता चला ये तो फलां इब्न फलां है। खैर ये आ गया। हारिसी अपना काम निपटाकर मदीने से मक्का मुकर्रमा, और वहां इस बच्चे के चचा से कहा, जिनका नाम था मुत्तलिब, कहा कि मैंने आपके भतीजे को बड़ा होनहार पाया है, अगर वो आपके खानदान में कबीले में आकर तरबियत पाएगा तो उसके अंदर के जौहर और खुलेंगे, लिहाजा मैंने उसको बहुत ही टैलेंट और बहुत ही शार्प और बहुत ही तेज तर्रार पाया है, बड़ा ज़हीन बच्चा है, आप उसे लेकर आओ। इतना मोटिवेट किया, इतना प्रेशराइज हुआ तो मुत्तलिब कि उन्होंने कसम खा ली कि मैं जरूर अपने भतीजे को लेकर आऊंगा। चनांचे मदीना पहुंचे, अपनी भाभी
وہ تیار کیا، کنوینس کیا خاندان والوں کو کہ بھائی اب تک یہ بچہ دودھ پیتا تھا، بڑا ہو گیا، اب جو ہے آپ ہمارے حوالے کریں، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خاندان میں قبیلے میں پلے گا بڑھے گا تو اس کے خفیہ جوہر اور اجاگر ہوں گے، خیر انہیں بھیج دیا۔ اب یہ جب مطلب لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان نوعمر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو جو بچے چوراہوں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا من ھذا الشاب، یہ جوان کون ہے مختلف کے پیچھے بیٹھا ہے؟ کہا جب یہ ادھر سے گئے تھے تو اکیلے تھے اور ادھر سے یہ لے کر آئے ہیں کسی جوان کو، لگتا یہ ہے کوئی غلام لے کر آئے ہیں۔ تو جب بھی کسی نے پوچھا من ھذا الشاب، عبد المطلب، کیا کہا؟ یہ عبد المطلب، مطلب کا غلام، عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد المطلب یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو کل تک اس بچے کا نام کیا تھا؟ شیبہ، اور اب عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کس وقت یاد رہے؟ اللہ کی شان، یہ بھرپور نوجوان ہوئے، عبد المطلب بھرپور جوان ہوئے، پھر ان کے نکاح ہوئے، انہوں نے منت مانی کہ اگر میں 10 جوان العمر بچوں کا باپ بنا تو ایک بیٹے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ تو مختلف ازواج سے ان کے 10 جوان العمر بیٹے ہوئے۔ تو ایک دن خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہے ہیں تمہاری اس منت کا کیا ہوا؟ اب تو 10 بیٹے ہو گئے۔ اب یہ صبح کو اٹھے تو بڑے پریشان کہ 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو میں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ تو کیا تھا، لیکن کس کو کروں؟ تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں چہرہ اترا رہا ہے؟ کہ ایسا ایسا خواب بھی دیکھا اور ایسی ایسی میں نے منت مانی تھی۔ تو ایسا کرو 10 بیٹوں میں سے قرآن اندازی کر لو، جس کا نام نکل آئے اس کو کر دو۔ انہوں نے قرآن اندازی کی تو ان 10 بیٹوں میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ، ان کا نام نکلا۔ جب نکلا تو ان کی بہنوں نے اور بھائی نے کہا نہیں ہمارے اتنے خوبصورت بھائی کو زیادہ مت کرنا کہ میرے تو سارے خوبصورت ہیں، بدصورت ہے کون؟ جب بھی کسی کا نام نکلے گا تم تو ایسے احتجاج کرو گے، میں کروں کیا؟ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن کے دل میں ایک صدمہ کہ مجھے منت پوری کرنی ہے۔ اس زمانے میں ایک کاہنہ تھی جو خوابوں کی تعبیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں بتاتی تھی، اس کے سامنے مسئلہ پہنچا، اس نے اس کا حل بتایا کہ آپ ایسا کرو عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کرو، اگر قرآن نکلتا ہے عبداللہ کے نام تو پھر 10 کا اضافہ کرو، پھر بھی نکلتا ہے عبداللہ کے نام تو پھر 10 کا اضافہ کرو، یہاں تک اضافہ کرتے رہو جب تک کہ قرآن اونٹوں کے نام نکلتا۔ اللہ کی شان، 10 اونٹ عبداللہ اور عبداللہ کے نام، 20 اونٹ عبداللہ اور عبداللہ کے نام، 40 اونٹ عبداللہ اور عبداللہ کے نام، 50 اونٹ عبداللہ اور عبداللہ کے نام، جی 100 اونٹ اور عبداللہ تو پورا اونٹوں کے نام، تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بخشی گئی۔ اللہ کی شان، عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے، بڑے چہرے پہ ان کی ایک عجیب چمک تھی۔ مدینہ مکہ مکرمہ میں جو زمزم کا کنواں تھا، ایک خاص اس کی تاریخ ہے۔ قبیلہ بنو جرہم اور قبیلہ عمالقہ دونوں میں آپس میں جنگ ہوئی تھی اور اس کنویں کو ناپید کر دیا گیا تھا، اس میں مٹی پتھر بھر دیے گئے، تو کنواں ایک زمانے تک زمزم کا بالکل بن رہا۔ خواب کے اندر کسی کہنے والے نے عبد المطلب کو کہا عبد المطلب کعبۃ اللہ کے پیچھے اتنے قدم پیچھے اگر آپ کھودیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کدال اٹھائی اور اپنے بیٹے حارث نام کے بیٹے کے ساتھ پہنچے اور کھودنا شروع کیا۔ بیٹا تم مٹی نکالو میں کھودتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب یہ کیا کر رہے ہو؟ کعبے کے پاس کھدائی کا کام۔ یہاں کہا میں زمزم کا کنواں کھودا، کہا یہاں پینے کو پانی نہیں، یہاں جینے کو پانی نہیں، لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، وہ تھا کسی زمانے میں اب نہیں ہے، لہٰذا یہاں کھدائی کا کام مت کرو، کہ تم اپنا کام کرو، مجھے بشارت ہوئی ہے۔ کہ اگر ایسا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ اس مبارک کام میں لگتے ہیں، تو لوگ بھی جڑ گئے مٹی نکالنے میں۔ اللہ کی شان، آخری تیشا، آخری کدال ایک چٹان پہ لگی اور زور و شور کے ساتھ زمزم کا چشمہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ اس زمزم کے چشمے سے جاری ہونے پر لوگوں نے عبد المطلب کو بہت ہی مبارک آدمی سمجھ کر اور لکی اور خوش قسمت آدمی سمجھ کر کعبۃ اللہ کی تولیت دے دی اور کہا آپ کعبے کے متولی۔
اللہ کی شان، عبد المطلب کعبے کے متولی بن گئے، کعبۃ اللہ کے متولی بن گئے اور سارے انتظامات دیکھتے رہے. اتنی بات یاد رہے گی. ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ بہت خوبصورت، یہ ایک مرتبہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے ایک خاص نیت کے ساتھ. راستے میں فاطمہ نام کی یہودن ملی، اور یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر نبی آخر الزمان کی آمد کے اتنے چرچے تھے لوگوں کے دلوں کے اندر. اور یہ جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، اپنی سابقہ کتب کی روشنی میں یہ اتنے شدت کے ساتھ نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے تھے کہ گویا کہ ساری کی ساری علامتیں ان کے سامنے آشکارا ہو چکی تھی، جو نہیں رہ گئی تھی پیدائش سے متعلق. تو جب مکہ مکرمہ میں کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی تو باقاعدہ لوگ ووٹ بٹھاتے تھے، یہ کون سے خاندان سے، کس قبیلے سے ہے، اور پھر وہ علامتوں کو اس کا کمپیریزن کرتے تھے کہ وہ علامتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ نہیں. یعنی اتنی شدت سے انتظار کر رہے. اللہ کی شان، فاطمہ نام کی یہودن، وہ بھی اہل کتاب میں سے تھی. اس نے عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا اور کہ ہو نہ ہو آخری نبی کا باپ یہی شخص ہے. لہٰذا فوراً آفر دے ڈالے کہ مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو. کہ نہیں، تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا، میں تجھ سے نکاح نہیں کر سکتا. مگر ٹھہرو، سنو تو صحیح، نکاح نہیں کرنا تو ایسے ہی مجھے استعمال کر لو. لا حول ولا قوة. گناہ کی دعوت دی. بس مجھے سوچنی تھی کہ یہ آخری نبی کا باپ یہی ہے، اور کسی نہ کسی طرح میرے پیٹ سے آخری نبی پیدا ہو جائے اس کے ذریعے سے، چاہے وہ نکاح کرے چاہے زنا کرے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا فوراً نہیں، یہ عبداللہ نے، حضرت عبداللہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہتا جو میری نسلوں کو دھبا بنے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد گرامی تک ایسی پاکیزہ پشتوں میں منتقل کیا جو کبھی بھی زندگی میں زنا کے مرتکب نہیں ہوئے. اللہ نے کیسا انتظام فرمایا. خیر یہ حضرت عبداللہ نکل گیا آگے. اللہ کی شان یہ پہنچے مکہ مدینہ منورہ، اور وہاں قبیلہ بنو زہرہ کے اندر بہت ہی خوبصورت نیک سیرت ایک لڑکی کا انتخاب ان کے نکاح کے لیے ہوا جن کا نام تھا آمینہ. وہاں نکاح ہو گیا. ایک مدت کے بعد حضرت آمینہ کو لے کر یہ آئے تو راستے میں فاطمہ نام کی یہودن پھر ملی. میں پھر دیکھ رہا ہوں عبداللہ، جب تم ادھر سے جا رہے تھے تمہاری پیشانی پہ ایک چمک تھی، ایک نور تھا، اب وہ نظر نہیں آ رہا. تو کتابوں میں لکھا ہے یہ صاف صاف بات اس بات کی علامت تھی کہ وہ نور حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمینہ کے رحم کی طرف منتقل ہو چکا تھا. اللہ کی شان. مکہ مکرمہ آگے. مکہ مکرمہ کے اندر معیشت کے اعتبار سے نہ تو انڈسٹری تھی، نہ کھیتی باڑی تھی، نہ زراعت تھی، سوائے تجارت کے اور کوئی کسب معاش کا ذریعہ نہیں تھا. تو اعلان ہوا فلاں تاریخ کو فلاں دن ایک قافلہ ملک شام کی طرف جانے والا ہے، جس کو قافلے میں دینا ہو، چلنا ہو، شامل ہونا ہو، وہ اپنے سامان تیار کر لیں تجارت کا. چنانچہ ایک جماعت تیار ہو گئی. اس میں حضرت عبداللہ بھی تیار ہو گئے سامان لے کر تجارت کا. جب یہ گھر سے نکلے حضرت آمینہ نے عجیب بات کہی. یہ بھی جوان وہ بھی جوان، نہ عمر تھے، کہ دیکھو میں اپنے وجود کے اندر کوئی وجود محسوس کر رہی ہوں، لہٰذا لوٹ کے جلدی آنا. ہاں ہاں بالکل، قافلہ جیسے آئے گا میں ساتھ میں آ جاؤں گا، ذرہ برابر تاخیر ہونے والی نہیں. وہ کہا سنو ایک بات، جب قافلہ آئے اور قافلے کے آنے کی منادی ہو، ڈھول بجے یہ قافلہ آ گیا تجارت کا اور لوگ جمع ہو جائیں مال خریدنے کے لیے، تو تم دروازے پر کھڑے ہو کے میرا استقبال کرنا. یہ محبت کی بات تھی. خیر رخصت ہو کے چلے گئے. حضرت آمینہ دور تک دیکھتی رہی، اور جب گرد و غبار بھی بیٹھ گیا اور قافلہ بھی اس میں سے عبور ہو گیا، اس کے بعد دروازہ بند کر کے اپنے کاموں میں لگ گئی. اللہ کی شان. ایک مدت کے بعد یہ قافلہ واپس آیا اور ڈھول بجا، نقارہ بجا کہ قافلہ تجارت کا مال لے کر آیا، جس کو لینا ہو لو. ہر اپنے نے اپنے کا استقبال کیا. حضرت آمینہ بھی دروازے میں کھڑی ہوئی کہ میں عبداللہ کو دیکھوں، لیکن عبداللہ نظر نہیں آئے.
तो नजर नहीं आए तो उन्हें फिक्र हुई, पूछा कि मेरे शोहर अब्दुल्ला नजर नहीं आ रहे। कहा असल में वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए रास्ते में, तो वो अपनी ससुराल में मदीना रास्ते में जो पड़ता है वहां रुक गए, लिहाजा ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। घर वालों को बड़ी तशवीश हुई, आखिर ऐसी तो कैसी बीमारी थी इतने सारे लोगों के साथ नहीं आ सके। तो एक काफिला तैयार हुआ कि चलो उनका इलाज करवाते हैं, ज्यादा बीमार हुए तो, और अगर ठीक होने के करीब हुए, ठीक हो गए तो उनको साथ लेके आते हैं। अल्लाह की शान, ये काफिला अभी मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा के रास्ते में था कि हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल की खबर आ गई। अब ये सदमा तो किसी उस लड़की से पूछो जिसकी नौउम्री में शादी हुई हो और वो उम्मीद से भी हो और अभी ये बच्चा भी वजूद में बनाया हो और निकाह को अभी चंद महीने गुजरे हो और उसका भरी जवानी में शोहर दावे मुफारकत देकर चला जाए, उस बेला से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती। हजरत आमिना के दिल पे क्या गुजर होगी वो तो जानती। अब इस वाकये को जरा आप यही रहने दें। यमन की तरफ से अबरा नाम का एक मलऊन शख्स चला काबतुल्लाह को गिराने के लिए कि मैं काबतुल्लाह को नेस्त तो नाबूद कर दूं ताकि काबतुल्लाह की जो मकबूलियत है वो खत्म हो जाए और बजाय लोग काबे पर चढ़ाने के, हदाया वहां देने के, वो यमन की तरफ आना शुरू करे। उसने वहां एक कनीसा, एक गिरजाघर बनाया। अल्लाह की शान, जो अपना लाव लश्कर लेकर उस जमाने के बुलडोजर, ये बुलडोजर जो है जालिमों का तरीक रहा है, लेकर जब चला, हाथियों को लेकर चला, तो मीना की वादी में, वादी मुखस्सर नाम की वादी, वहां आके उसने पड़ाव डाला। अल्लाह की शान, उस जमाने के अंदर जो बड़े बड़े जाहिल और बड़े बड़े जालिम बादशाह थे वो भी आजकल के पढ़े लिखे जालिमों जैसे नहीं थे। उस जमाने के जाहिल जो थे आज के पढ़े लिखे जालिमों जैसे नहीं थे। उनके यहाँ भी जंगों के कुछ उसूल थे। ऐसा नहीं है कि बस कारपेट बमबारी शुरू कर दी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बीमार, क्या अस्पताल, क्या मदारिस, क्या मसाजिद, क्या खानखाने, सबको नेस्तो नाबूद करते हैं। आज के पढ़े लिखे जाहिल ये उस जमाने के जालिम थे जो समझदार थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम मक्का को तहस नहस करने आ तो गए हैं, लेकिन मेरा छेड़खानी करें, पहले इनको तैयार तो करें, उकसाए तो सही। चुनाचे अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट चल रहे थे मीना की वादी में, तो अबरहा ने अपने कमांडोज को कहा कि इनको हाईजेक कर लो, तो वो ऊंट उन्होंने हाईजेक कर लिए। मक्का में खबर पहुंची अब्दुल मुत्तलिब को कि कोई फौजी आया है फौज लेकर और उसने मेरे ऊँटों को हाईजेक कर लिया। चुनाचे उनको जैसे खबर हुई वो फौरन अपना नेजा लेकर बड़े तनतरास अंदाज के साथ चलकर आए। अबरहा ने जब उनके चेहरे को रोब देखा तो खुद रोब खा गया। हिम्मत नहीं हुई कि उनकी मौजूदगी में वो अपने ऊंचे तख्त पर चौकी पे बैठ सके। फौरन नीचे एक कारपेट बिछाया गया, एक किनारे पर उनको बिठाया, दूसरे किनारे पर खुद बैठा और कहा फरमाइए कैसा आना हुआ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाथ ली दिल, मेरे ऊँट लाओ। कहा ऊँट की बात करते हैं, हम तो तुम्हारे काबे की ईद से ईद बजाने आए हैं, उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहे आप, आपको ऊँट इतने प्यारे हैं। तो अजीब तारीखी जुमला उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, अना रब्बुल इबिल, मैं ऊँटों का मालिक हूँ इसलिए ऊँट की बात कर रहा हूँ। वह अम्मल बैत फइन्नहु रब्बुन सयहदी, मैं ऊँटों का मालिक हूँ इसलिए ऊँट की बात कर रहा हूँ। रही बात काबतुल्लाह की तो उसका तो एक रब है, वो खुद उसकी हिफाजत करना जानता है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या जज्बा था, क्या अल्लाह ताला की नुसरत पर यकीन था दोस्तों। तो अब्राहम ने कहा फिर तो ये हमारा बड़ा सॉफ्ट टास्क है, बड़ा आसान सा निशाना है, इनको तो हम बहुत जल्दी तहस नहस कर देंगे, इनको तो अपनी पड़ी नहीं, अपने काबे की हिफाजत की पड़ी नहीं। अल्लाह की शान, उसने अपने कमांडर से कहा इनके सारे ऊँट दे दो। ये ऊँट लेकर हंकार कर लेकर आए मक्का और 100 ऊँट थे, सारे के सारे काबे पे वक्फ कर दिए। फिर लोगों से कहा लोगों, बड़ा भारी भरकम लश्कर लेकर और वो हाथियों को लेकर आया है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, पहाड़ों पर चढ़ जाओ। तो कुछ कोहे अबू कुबैस की तरफ और कुछ जो है जबल उमर की तरफ, कुछ शामिया की तरफ जो पहाड़ थे इन पर चढ़ गए।
اور عبد المطلب سرداران قریش کے ساتھ آئے مل کر اور کعبۃ اللہ کے کڑے پکڑ کر اللہ سے عجیب و غریب مناجات کی. اس مناجات کو یہاں تک کہہ ڈالا کہ پیارے رب ہم تو تیرے اتنے کمزور بندے ہیں, ہم تو اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتے اور ظالم سے تیرے کعبے کی حفاظت تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. ہم تو جا رہے ہیں پہاڑوں پر اور وہاں بیٹھ کر تیری رحمت کا تماشا دیکھیں گے, وہاں جا کر تیری رحمت کا تماشا دیکھیں گے. ادھر یہ بات ہو گئی. ادھر ابرہہ نے صبح نقارہ بجایا, فوج کو تیار کیا کہ چلو. چنانچہ سارے کے سارے فوجی اپنے لوہے میں غرقاب ہو گئے, پہن لیے انہوں نے زرے. اب ہاتھیوں کو جب کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کے لیے آگے چلا رہے ہیں, ہاتھی کس سے بس ہونے کا نام نہیں لے رہے. یہاں تک کہ جو فیل باندھ تھے انہوں نے وہ ہاتھ میں جو ان کے آہنی کی چیز ہوتی ہے مار مار کے ہاتھیوں کو لہو لہان کر دیا. ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں, اور پیچھے موڑتے ہیں تو دوڑنے کے لیے تیار ہیں. ابھی یہی کشمکش چل رہی تھی. اسی دوران جدہ کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے, جو چڑیوں سے تھوڑے بڑے, کبوتر سے چھوٹے, ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں 3 کلکریاں لے کر آئے. اور تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا فضائی حملہ, فضائی بمباری جو ہوئی ہے وہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کے تحت ہوئی. چنانچہ انہوں نے وہ گولی باری شروع کی. وہ جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی بلٹ سے اور گولی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ان ہاتھیوں کے بدنوں کو چھلنی کرتی اور آر پار نکل کے زمین میں دس جاتی, اور ہاتھی چنگھاڑے مارتے, یہاں تک کہ پورا کا پورا لشکر چکنا چور ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کا یہ واقعہ جو ابرہہ کے ساتھ ہوا اور ابابیل کے ذریعے سے اللہ پاک نے انجام دیا, اس واقعے کو صبح قیامت کے لیے اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی صورت میں قرآن پاک کے اندر محفوظ کر دیا, جس کو دن بھر کی نماز میں ایک مرتبہ ضرور پڑھتے. چنانچہ کئی دفعہ میں نے کعبۃ اللہ کو سامنے اپنی آنکھوں میں سجا کر سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی, پیارے اللہ یہ کعبہ جو پتھر اور گارے سے بنایا گیا تھا, اس زمانے میں پتھر اور گارے سے بنایا گیا تھا, پیارے اللہ اس کو گرانے کے لیے ایک ملعون چلا تھا, آپ نے اس کو اس کے قریب بھی آنے نہیں دیا اور عجیب و غریب انداز سے اس کو چکنا چور کر دیا, اس کا تذکرہ قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا. پیارے اللہ اسی کعبے کے پاس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ یہ بات فرمائی کہ مومن کا دل اس کعبے سے افضل ہے, اور مومن کا دل توڑنا اس کعبے کے گرانے سے بھی زیادہ شنیع اور برا ہے. پیارے اللہ گارے اور پتھر سے بنے ہوئے کعبے کی حفاظت آپ نے کر دکھائی, مومنوں کے دل جو کعبے سے بھی زیادہ افضل ہیں, اللہ ان کے توڑنے کے فیصلے میں تو کفر کے ایوانوں میں ہو رہے ہیں, اللہ جی ان کی بھی حفاظت کر دکھائی, اور تو اب تو ہم کعبے کی اس دعا کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی کی حفاظت کو بھی جوڑ رہے ہیں کہ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے. اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. یہ جو واقعہ ہوا نا ابرہہ کا, اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یاد رہے گا اللہ کی شان. تہجد کا وقت تھا, صبح سویرا تھا, اور پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مخلوق بھیجی گئی اس کام میں تعاون کے لیے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رحم مادہ سے دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئے. سب سے پہلے محبوب نے سجدہ کیا, اس کے بعد والدوں نے پہلے میں لٹایا. اور اردو کے اندر اگر آپ محمد لکھیں میم ہا میم پھر دال, پھر میم اور دال کے جو پیر ہیں ان دونوں کو پیمانہ رکھ کے اگر لکیر بنائیں, اس کاغذ کو یوں دیکھیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہوں. حرف محمد اردو نستعلیق میں اگر لکھے لفظ محمد تو یہ محمد لفظ بھی ایسا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سجدہ ریز ہو. اللہ کی شان 7ویں دن محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. دادا عبد المطلب نے ان کو لے کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا. جس نے بھی دیکھا اشش کر کے رہ گیا.
इतना प्यारा बच्चा कभी आंखों ने देखा नहीं था, तो 7वें दिन का नाम रखा गया। अल्लाह की शान, उस जमाने के अंदर अरबों में ये दस्तूर था कि शहर के बच्चे देहाती माहौल के अंदर परवरिश पाते थे और रज़ाअत के लिए दूध पिलाई के लिए औरतें बच्चों को हायर करके लेकर जाती थी और उनको हक़ुल खिदमत मिलता था। तो मक्का मुकर्रमा से 60-65 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम है ताइफ। मेरा वहां मुतअद्दिद दफा जाना हुआ है। अक्सर बेशतर ज़ायरीन जो हैं वो उस इलाके की ज़ियारत करके चले आते हैं जहां का सफर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद दावती सफर किया था। लेकिन उस मकाम को लोग ओझल कर जाते अपनी नजरों से, या वहां जा नहीं पाते या कोई ले जा नहीं पाता, जहां अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाई हलीमा के घर में बचपना गुजरा था। उस जगह इस हादिस का मुताबिक दफा जाना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की शान, ताइफ की बस्ती से 12-13 औरतें बच्चों को लेने के लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ चली। इनके साथ में हलीमा सादिया अपने शौहर हारिस के साथ वो भी शामिल हो गई कि मुझे भी बच्चे की जरूरत है, मैं उसकी खिदमत करूं, मुझे कुछ आपको खिदमत मिले, मुझे भी साथ लेके चलो। और ये 11-12 औरतें बशमूल हलीमा सादिया साथ में चली। अल्लाह की शान, हलीमा सादिया के साथ जो ऊँटनी थी बड़ी कमजोर सी थी, नहीं सुस्त रफ्तार थी, तो वो पीछे रह जाती थी। अब इनकी जो दूसरी सहेलियां दूसरी थी वो बड़ी जहीन थी, बहुत तेज तर्रार थी। वो बार बार रुक के आगे इंतजार करती है, कहती हलीमा तुम तो ऐसी मरियल ऊँटनी लेके चली हो, हमें तो लौट के वापस भी जाना है, आखिर कब तक हम सफर में रहेंगे और तुम्हारा इस तरह से कैसे कैसे हम इंतजार करते रहे, लिहाजा तुम आते रहना, हम आगे जा रही है। ठीक है जाओ। इनका दिल और टूट गया। कहा गरीब आदमी का कोई सहारा नहीं बनता। वो सब चली गई आगे और बहुत तेजी के साथ मक्का मुकर्रमा में हर घर में उन्होंने दस्तक दी, बच्चा है इसको दिखाओ कराओ। और उनमें से हर एक औरत हजरत आमीना के घर पे भी आई और कहा बच्चा है, कहाँ है, कहा इसको दिखाओ, इनके अब्बू से मिलाओ। कहा अब्बू तो नहीं है, तो फौत हो गए। तो कहती कि लो जब बाप ही नहीं है तो इसका हक़ुल खिदमत देगा कौन, यूं कह के चले जाती। जैसे वो ये कह के आगे बढ़ती, हजरत आमीना के दिल पे चोट लगती कि काश कि आज मेरे शौहर अब्दुल्ला होते तो मुझे ये अल्फाज सुनने को न मिलते और कोई ना कोई औरत तो मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए कबूल कर ही लेती। आखिर में हलीमा सादी आई, कहा बच्चा है, कि जी हाँ है। कहा इनके अब्बा से बात कराओ, कि अब्बा तो नहीं, उनकी तो वो तो फौत हो गए। तो अच्छा बच्चा तो दिखाओ। चुनांचे महबूब एक गुदड़ी में लिपटे हुए थे, लाया गया। जब इनकी गोद में दिया गया और इन्होंने चेहरे से गुदड़ी हटाई तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, देखकर हलीमा सादिया को और इस्माइल दी। बस वो मुस्कुराहट थी, हलीमा सादिया के दिल पर बिजली बनकर गिरी। फौरन बाहर आई, कहा हारिस अगरचे बच्चा यतीम है, इसके अब्बा तो फौत हो गए, यहाँ से हमें कुछ ज्यादा मिलने की कोई तवक्को तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम इस बच्चे को ले लेते हैं। ये यतीम है लेकिन बहुत प्यारा है, कुछ न मिले इसकी मुस्कुराहट तो मिला करेगी, कुछ न मिले तो इस बच्चे की मुस्कुराहट तो मिला करेगी। हारिस ने फौरन कहा ले लो, अल्लाह पाक हमें इसमें बरकत अता फरमाए। ये अल्फाज मिलते हैं किताबों में, ले लो अल्लाह ताला हमें इसमें बरकत अता फरमाए। चुनांचे बातें होने लगी। किताबों में लिखा है वो जो 11-12 औरतें बड़ी तेज तर्रार आई थी, अल्लाह ताला ने उन औरतों की छाती से अपने महबूब को दूध पिलाना पसंद नहीं किया, इसलिए कि उनकी नजर माल पे थी, उनकी नजर माल पे थी, उनके दिलों में माल की मोहब्बत थी। जी ऐसी औरत की छाती से दूध पिलाना पसंद किया जिसकी नजर माल पे नहीं थी, आमीना के लाल पे थी, महबूब के चेहरे अनवर पर थे। चुनांचे अब मामला क्या होने लगा। चुनांचे बैग तैयार किया गया, झोले के अंदर थैले के अंदर कपड़े रखे गए। तो इस मौके पर मैं तस्वीर करता हूँ हजरत माँ आमीना पर कितना सदमा उसको गुजर रहा होगा, जब बच्चे के कपड़े समेट रही होंगी, जब महबूब की गुदड़ी लपेट रही होंगी और जब बैग तैयार कर रही होंगी। एक काश आज अब्दुल्ला होते अपने लाडले को सीने से लगाते,
جی چہرے کو بوسہ دیتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، گالوں کو بوسہ دیتے، محبتوں کے ساتھ بچے کو رخصت کرتے، ان کی گود بھر دیتے، ان کو نہال کر دیتے. لیکن نہیں، آج عبداللہ نہیں ہے میرے پاس، آج میرے شوہر نہیں ہے، بچے کے والد نہیں ہیں، آج اس بچے کو تو میں کہاں رخصت کرنا ہے. خیر جب وہ بیگ تیار کر دیا اور بستر ان کا لپیٹ دیا گیا، محلے کے اور خاندان کے میاں دیگر سب جمع ہو گئے. اب ایک عجیب غم کے سے ماحول سج گیا. آج ایک یتیم بچہ پرورش کے لیے دور جا رہا ہے گھر سے. چنانچہ خاندان کے لوگ، محلے پڑوس کے لوگ سب جمع ہو گئے اور وہ اونٹنی بٹھا دی گئی جس دن کو لے کے جانا ہے. اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے محبوب کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر پیچھے بیٹھ گئی. آگے ان کے حارث نام کے شوہر بیٹھ گئے. اب اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی. تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا، راستے میں میری سہیلیوں نے مجھے تانا دیا تھا، مریم اونٹنی لے کر چل رہی ہو، جس سے چلا نہیں جا رہا. یہاں محلے والے تانا دیں گے، آئی ہے کسی کا بچہ لینے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اور سواری تک کا تو ٹھکانا نہیں ہے. تو حلیمہ سعدیہ کا بڑا دل ٹوٹا. فوراً ان کے دل کے اندر ایک بات آئی. انہوں نے کہا کہ حارث ایک کام کرو، تم اترو آگے سے اترو اور میرے پیچھے بیٹھو. چنانچہ وہ پیچھے بیٹھے. اب حلیمہ سعدیہ اور آگے ہو گئی. اب پہلے کیا ترتیب تھی؟ سب سے اول نمبر پر حارث، پھر دوسرے نمبر پر محبوب اور ان کی طرف کوئی پوچھ کر کے بیٹھا ہے، اور تیسرے نمبر پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ. اب ترتیب کیا بنی؟ سب سے پہلے نمبر پر محبوب، دوسرے نمبر پر حلیمہ سعدیہ، تیسرے نمبر پر ان کے شوہر حارث. جیسے یہ ترتیب بنی، اونٹ کی برق رفتاری سے کھڑی ہوئی اور تیز رفتاری کے ساتھ چلنا شروع کیا. کیوں؟ اصل میں پہلی مرتبہ گستاخی ہو رہی تھی. کائنات کا جو صدر نشین ہے اس کی طرف کوئی پشت کر کے بیٹھ رہا تھا، اور اب کی بار جو ترتیب بنی، صدر نشین کو وہ مقام ملا جو اس پہ سجتا تھا. چنانچہ اس ترتیب سے جب بیٹھے اور اونٹنی چلنی شروع ہوئی، اتنی تیز چلی کہ وہ جو 11-12 عورتیں آگے جا رہی تھی ان کو جا لیا. انہوں نے پوچھا، ارے حلیمہ تم نے سواری بدل دی؟ نہ بہنوں، میں نے سواری کہاں سے بدلی؟ سواری تو نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے. سواری تو نہیں بدلی، البتہ سوار بدل. اللہ کی شان. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کو لے کر تیز قدم چلتی رہی، طائف پہنچ گئی. اور ان کے گھر کے اندر اس زمانے میں طائف کے علاقوں میں چارہ بہت کم اگ رہا تھا، کہیں سالی جیسا حال تھا. اونٹنی بھی کمزور تھی، بکریاں بھی لاغر تھی، اور خود کا بھی ایک بچہ تھا، ان کو دودھ پلا رہی تھی، اور خود کے سینے میں بھی دودھ پورا نہیں اترتا تھا. لیکن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہی، یہ بچہ میرے گھر میں کیا آیا؟ میرے گھر بڑھتا باہر بھر گئے. میری جو بکریاں تھی وہ تھوڑی دیر کے اندر چڑھ کے آتی اور اس کے تھنوں میں وافر مقدار میں دودھ ادھر آتا، اور میری اونٹنی بھی جو لاغر اور کمزور تھی صحت مند ہو گئی، اور میرے گھر میں اللہ کی رحمتیں برسنے لگی. پچھلے سال عمرے کی اجازت کا جانا ہوا. ہمارے ایک متعلق ہیں حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کو بہت اچھا رکھے. وہ جدہ میں ہوتے ہیں، وہ گاڑی لے کر آئے اور اپنی طائف دکھانے کے لیے زیارت کے لے کر گئے اور قبیلہ بنو سعد میں گئے. تو جب حلیمہ سعدیہ کا مکان تھا وہ کھنڈر جیسا تھا، آج بھی وہ ہے، اس کے نشانات ہیں. میں وہاں جا کر بیٹھا اور آنکھیں بند کر کے اس تصور میں تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یہاں کیسے چلتے ہوں گے، کیسے کھیلتے ہوں گے. بس ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی محبوب آئیں گے اور پیچھے سے آ کے پکڑ لیں گے، جیسے کہ چھوٹے منی کا تصور آتا ہے، بس ایسا تصور آتا تھا اور دل بھرا جا رہا تھا. خیر میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، دعا کرتا رہا. اس کے بعد وہاں سے اٹھا اور اس پہاڑی سے تھوڑا سا نیچے اترا. میں نے بائیں طرف دیکھا تو کہ ایک عرب نوجوان آواز دے رہا ہے زور سے، آ جاؤ آ جاؤ، حلیب شاہ کل جاہز. وہ اردو عربی ملا کے بول رہا تھا، دودھ چائے دونوں تیار ہے، آ جاؤ. مولانا بانی صاحب سے تشریف لائے تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا کوئی عرب دعوت دے رہا ہے، پھر وہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ جب وہ خود موجود ہے تو وہ اسی جگہ سے گیا ہوگا، چلے. خیر ان کی بڑی سی گاڑی تھی پجیرو، اس میں بیٹھے سیدھے اوپر پہنچے تو اوپر ماشاء اللہ نیچے سے جو چیز پہاڑی نظر آئی تھی اوپر ٹیبل لائن تھا. وہاں ان کا شاندار مہمان خانہ، وہاں ان کا مزرعہ، اس میں اونٹ بندھے ہوئے تھے اور بکریاں بندھی ہوئی تھی، بھیڑیں بندھی ہوئی تھی، مرغ پلے ہوئے تھے. خیر میں اپنے مہمان خانے میں اکرام کیا، بٹھایا.
اور کہا کہ آپ چائے پیئے دودھ؟ میں نے کہا جو چیز جلدی سے حاضر ہو جائے. خیر وہ گرم گرم دودھ گرم کر کے لائے اور پیش کیا. تو میں نے حضرت مولانا محمد بانئی صاحب سے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائف میں آ کے دودھ پیا اور ہم بھی دودھ پی رہے ہیں, بس فرق اتنا تھا کہ انہوں نے حلیمہ بھائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی چھاتی سے پیا اور ہم کپوں سے پی رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ماذا یقول شیخ, عرب نے پوچھا ان سے یہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً عربی میں ترجمانی کی, کہا الحلیمہ تو منا, حلیمہ تو ہمارے خاندان سے, ہمارے قبیلے, ہمارا قبیلہ حلیمہ بھی تو قبیلہ ہے. بس پھر تو دل خوش ہو گیا کہ اللہ پاک نے اس قبیلے میں ہمیں دودھ پینے کا موقع عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دوستوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو گئے اور 2 سال کی مدت رضاعت بھی پوری ہو گئی. حلیمہ سعدیہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس لے کر آئی اور کہا کہ دیکھو اگرچہ معاہدہ تو پورا ہو گیا, 2 سال پورے ہو گئے, لیکن یہاں وبائی مرض پھیلا ہوا ہے, اس لہٰذا آپ اس کو وہی رہنے دو ہمارے پاس. وہ اصل میں کسی نہ کسی بہانے سے وہ چاہتی تھی کہ یہ مدت ایکسٹینڈ ہوتی رہے, زیادہ ہوتی رہے, تاکہ محبوب ہمارے گھر پر رہے. چنانچہ وہ لے کر واپس آ گئی. اللہ کی شان, ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی شیمہ, بڑی ذہین تھی, سمجھدار تھی, بڑی ہی تھی, تو ان کو کہا شیمہ بکریاں ملیاری ہیں, بھوکی ہیں, تمہارے ابو کسی کام کے لیے گئے ہیں اور مجھے گھر کے کام سمیٹنے ہیں, تم جلدی جاؤ بکریوں کو چرا کے لاؤ. کہ امی میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو. کہ نہیں دیکھو بار بار تم ان کو لے جانے کی بات مت کرو, بچہ اکلوتا ہے, ابو فوت ہو چکے, ہم اس دولت کو کیسے سنبھال لیں ہم جانتے ہیں, کوئی تکلیف ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے ان گھر والوں کو, لہٰذا ان کو لے جانے کی بات مت کرو. نہیں امی پلیز آپ میرے بھائی محمد کو بھیجو. جب میرے بھائی محمد میرے ساتھ جاتا ہے تو بکریاں جلدی چارہ کر لیتی ہیں, اور میں جب ان کو کھلانے بیٹھتی ہوں تو ساری بکریاں ارد گرد جگالی کرتی ہیں میرے ارد گرد بیٹھ کر, اور میرے بھائی محمد کو دیکھتی رہتی ہیں. اور ہم بھی قافلے والے بھی جو گزرتے ہیں اور رک رک کے میرے بھائی محمد کے چہرے کو دیکھ کے جاتے ہیں. اتنے پیارے انداز سے باتیں بنائی شیمہ نے, ماں مجبور ہو گیا اچھا جا لے کر جا. اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شیمہ لے کر گئی. اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4.5-5 سال کے تھے. جب لے کر گئی اب وہ بکریاں چرا رہی تھی, اللہ کی شان 2 شخص آسمان کے اوپر سے آئے نیچے اور محبوب کو زمین پر لٹایا اور شق کے صدر کیا, سینے کو اوپن ہارٹ سرجری کی. جیسے میں یہ منظر دیکھا سر پر پیر رکھ کے دوڑتی آئی, امی میرے بھائی محمد کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. اس وقت خارج بھی گھر آ چکے تھے. یہ دونوں دوڑے, دیکھتے کیا ہیں کہ آسمان کی طرف 2 شخص یعنی 2 فرشتے جا رہے ہیں اوپر کی طرف, برندے کی طرف, اور محبوب سہنے ہوئے سے ایک طرف کو کھڑے ہوئے ہیں. فوراً سینے سے لگایا اور ان کے چہرے کو دیکھا, سینے پہ ہاتھ پھیرا تو کٹنگ کا تو کوئی علامت نشان نہیں تھا. اوپن ہارٹ سرجری جو ہوئی تھی, دل باہر نکالا گیا تھا, اس میں سے کوئی چیز کو دھبا نکال کر پھینکا گیا تھا اور اس کو واش کیا گیا تھا, دھویا گیا تھا. اور یہ عمل 1 سے زیادہ دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے. لیکن وہ صحیح میں کھڑے تھے, باقی کچھ بھی آثار اس کو آپریشن کے نہیں تھے. خیر وہ گود میں اٹھا کے لے کر آئے اور دوسرے ہی دن فوراً مکہ پہنچے. اور حضرت بھائی حلیمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو ہم امانت داری کے ساتھ کوئی چیز آپ سے چھپانا نہیں چاہتے, امانت داری کے ساتھ عرض کرتے ہیں اس بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اور ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس دولت کی اور اس امانت کی اب ہم حفاظت نہیں کر سکتے, اب آپ رکھ لو. اس وقت کوئی وبائی بخار چل رہا تھا. حضرت آمینہ نے فرمایا کہ دیکھو یہاں وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے, اس کو تم لے کر جاؤ, اور یہ واقعہ جو تم نے سنایا تم پریشان مت ہو. اس طرح کے واقعات تو نہ جانے میرے ساتھ کیسے کیسے پیش آئے جب یہ میرے پیٹ میں تھا, اس کو کچھ ہونے والا نہیں. کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں باہر بادیاں میں ریگستان میں لکڑیاں سوکھی لکڑیاں چننے جاتی چولہے میں جلانے کے لیے, تو بادل اوپر سے آتا اور میرے سر پہ سایہ فغن ہو جاتا. جہاں جہاں میں چلتی وہ سایہ دار بادل بھی میرے ساتھ سایہ کر کے چلتا. زمزم کے کنویں پر ڈول لٹکی ہوئی تھی, رسی بندھی ہوئی تھی. لوگ عورتیں مرد وہاں جاتی اور ڈول رسی سے پانی کھینچتی, لیکن جب میں جاتی
جب میں جاتی تو پانی کا لیول اونچا ہو جاتا اور میں دوڑ اور رسی ڈال کے پانی نہیں کھینچتی، یوں برتن اپنا بھر کے نکال لیتی تھی۔ اور جب میں بادیا کی طرف، جنگل کی طرف جاتی تو سبز کانٹے دار جو سمورہ درخت وہاں ہوتے ہیں عرب میں، کہا وہ درخت میرے سامنے یوں جھکتے اور یوں کھڑے ہوتے جیسے مجھے سلام کر رہے ہو۔ اس لیے بچہ جب میرے شکم میں تھا اس وقت میں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں جی۔ اب اگر آپ یہ واقعی مجھے سنا رہی ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کو کچھ ہونے والا نہیں، یہ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے میرے پاس، تم لے کے جاؤ۔ یہاں تک کی داستان یاد رہے گی، یہاں تک کا واقعہ یاد رہے گا۔ یہ تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 5.5-6 سال کے ہوئے تو حضرت آمینہ نے ان کو ساتھ لیا، اور ام ایمن جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خادمہ تھی اور انہوں نے بھی آپ وسلم کو دودھ پلایا ہے، یہ رضائی ماں بھی تھی، ان کو ساتھ لیا اور مدینہ پہنچی۔ مدینہ اپنے میکے گئی، اور میکے اس لیے گئی کہ پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ جانا ہو رہا ہے، بلکہ جب سے رخصت ہوئی تھی اس کے بعد پہلی مرتبہ جا رہی تھی۔ ایک تو وہ جگہ بھی دیکھنی تھی جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے، اور اپنے گھر والوں کو اس دولت کو دکھانا بھی تھا۔ خیر وہاں پہنچی، کچھ مدت وہاں رہی۔ واپسی میں جب وہاں سے چلی تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک بستی پڑتی ہے، ابوا نام کی بستی۔ حالانکہ جس جگہ دفن ہے وہ وہاں کے جو حالات ہمیں ہمارے دوستوں نے جو وہاں جا کر آئے انہوں نے بتائے، وہاں آبادی تو آج بھی نہیں ہے، آبادی تو کچھ فاصلے پر تھی، لیکن اس مقام کا نام ابوا تھا۔ یہاں والدہ اور ام ایمن اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجود تھے۔ یہ والدہ کی طبیعت انتہائی خراب ہوئی، اور اتنی خراب ہوئی بغور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اٹیک کی کیفیت آتی ہے، اٹیک آتا ہے، چونکہ ان کو آ بھی چکا ہے اور اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے ان کو پتہ بھی ہے، تو کہا ان کی جو کیفیت کتابوں میں لکھی ہے کہ ان کے اندر بولنے کی سکت نہیں تھی، اور یہ اٹیک بولنے نہیں دیتا جب آتا ہے، اللہ حفاظت فرما۔ تو کیا انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا 6 سال کی عمر کا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور مجھے زندگی کی بازی ہارتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو ساری بدن کی قوت کو جمع کر کے چند الفاظ زبان سے تکلم کیے اور کہا ہر نئے کو پرانا ہونا ہے اور ہر زندے کو مرنا ہے، اور میرا بیٹا بہت اونچی قسمت والا ہے، بہت بلند والا ہے۔ یہ الفاظ کے اور انتقال کر گئے، ہسٹری اور انتقال کر گئے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی بازی کو ہارتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ کو دیکھا، رو پڑے۔ ام ایمن نے پتہ نہیں کسی قافلے کو روکا، بلایا، کیسے کیسے قبر کھودی، بہرحال ان کی تفصیل عمل میں آئی۔ جب چلنے لگی ام ایمن لے کے چلنے لگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محبوب نے فون ہاتھ مڑایا، ہاتھ چھڑایا اور فون قبر کے ساتھ چمٹ کے لیٹ گئے کہ امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، امی آپ یہاں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت روئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پھر محبت کی پیار دیا ام ایمن نے، اور پھر اٹھایا، چند قدم لے کے چلی، پھر ہاتھ موڑا، پھر ہاتھ مڑوایا، ہاتھ گما کی چھڑایا، اور پھر آ کر قبر کے پاس بیٹھ گیا، امی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ بڑی مشکل سے 2 سے زیادہ دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، پھر ان کو پیار دیا، محبت دی، وہ لے کر چلی۔ 6 یا 7 دن میں یہ سفر ابوا سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا پورا ہوا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راستے بھر روتے رہے، اور جب یہ لٹا پٹا قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، مکہ مکرمہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جس کو امی کہتے پکارے، جس کو ابا کہتے پکارے، جو ان کے سر پر ہاتھ پھرائے۔ ماں کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے کوئی ایسی ہستی نہیں تھی۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے سہارا کر دیا، بے سہارا کر دیا، اور دنیا میں آنے سے پہلے باپ کو اپنے پاس بلا لیا، دنیا میں آنے کے بعد 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، ماں کو اپنے پاس بلا لیا، 10 سال کی عمر کے ہوئے تو دادا پیارے دادا کو اپنے پاس بلا لیا۔ عجیب اللہ کی شان۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت فرما رہے تھے
تاکہ دنیا میں کوئی یوں کہنے والا نہ ملے کہ فلاں کے سائے زیر سایہ انہوں نے زندگی گزاری. سارے سائے اللہ تعالیٰ نے ہٹا کر بس یہ بتا دیا کہ جس پر اللہ فرما رہے ہیں جس پر میرا سایہ اس کو کسی سائے کی ضرورت نہیں, جس کے ساتھ میرا ساتھ ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اس واقعے کے زیادہ مشابہ ہوگا, جو اپنی زندگی کو ان حالات کے زیادہ مطابقت کرے گا اپنی زندگی کی, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمائے. اس لیے دوستوں, تاریخ اٹھا کے دیکھیے, جو لوگ امت کے فاتحین, امت کے قائدین, امت کے مجاہدین, امت کے رہبران جتنے بھی گزرے ہیں, جو جتنے بے سہارا گزرے ہیں, اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ اتنی ہی زیادہ شامل حال رہی. اللہ کی شان, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو رہے ہیں, بڑے ہو رہے ہیں, چچا نے کفالت کی ابو طالب نے, کیونکہ ابو طالب اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے جس ماں کے پیٹ سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تھے. تو دونوں کی ماں ایک تھی, دونوں بڑی محبت تھی. اس لیے دادا عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے ان کو کیا کہ ذرا اس بچے کا خیال رکھنا, اور انہوں نے واقعی حق ادا کر کے دکھا. چچا نے اپنے بھتیجے کی خدمت کا حق ادا کر کے دکھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا, میرے چچا جان کے عیال کثیر ہیں اور آمدنی کم ہے اور ان کی روٹی کافی نہیں ہوتی, مجھے ان کا سہارا دینا چاہیے, سہارا بننا چاہیے. تو بکریاں کرائے پہ لی, ان کو چراتے تھے, اور جو پیسے آتے تھے وہ چچا کی خدمت پہ پیش کرتے تھے. میں کئی مرتبہ مکہ مکرمہ کی بلند و بالا پہاڑیوں کو دیکھتا ہوں کہ نیچے تو سب کچھ بدل گیا, لیکن وہ پہاڑیاں تو آج بھی ویسی ہیں جن پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پڑتی تھی. اور نہ جانے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کس کس پہاڑی پر بکریوں کو لے کر چڑھ جایا کرتے ہوں گے, اور کئی مرتبہ گرتے بھی ہوں گے, گھٹنے میں چوٹ لگتی ہوگی, ناخن میں چوٹ لگتی ہوگی, خون نکل آتا ہوگا, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو درد کی وجہ سے کراتے ہوں گے, تڑپتے ہوں گے, لیکن کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دیکھ لے میرے منی کو بخار ہے, گلے پہ ہاتھ لگا کے دیکھ لے میرے منی کو بخار ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تکیے کے نیچے سر رکھ کر کیسے کیسے روتے ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ اس دوران ملک شام کا بھی ایک سفر ہوا. اس کے بعد جب بھرپور جوان ہوئے, تقریباً 25 سال کی عمر تھی. خدیجہ نام کی ایک عورت تھی, بہت متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. انہوں نے اپنے ایک غلام کو خادم بنایا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میری تجارت کے سامان لے کر جاؤ, ملک شام میں بیچ کر آؤ. اور ساتھ میں خادم کو بھی لگا دیا. خادم خدمت بھی کرتا تھا اور حقیقت میں جاسوسی بھی کرتا تھا. کس بات کی کہ ان کے اخلاق اور کردار کس طرح کا ہے. خیر جب وہ پہنچے, بڑے نفع کے ساتھ واپس آئے چند ہی دنوں میں, تو خدیجہ بڑی خوش ہونے سے ان کے اخلاق عادات پوچھے. غلام نے امانت داری کے ساتھ سارے بتائے, یہاں تک کہ خدیجہ نامی عورت نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوزل دیا اور اپنی طرف سے گویا اس بات کی پیشکش کی کہ میں بیوہ ہوں, اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں یہ تو میری زندگی سنور جائے گی. جو بھی بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے اور ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال. وہ دشمنان اسلام ڈوب مرے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاش کہتے ہیں. ارے عیاشی کی عمر تو یہ 25 سال کی تھی. اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال کو کیش کرتے تو دنیا عرب کی عورتیں اور دوشیزائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر سجود ہو جاتی. لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاشی کے جذبے کو سامنے نہیں رکھا. میرے پیارے اللہ نے جس طرح سے ان کو پروان چڑھا اس طرح سے پروان چڑھے. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کر گئے. اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کتنا پیارا سودا کیا. مجھے تو تنہائی میں جب کبھی اس موضوع پر غور کرتا ہوں, حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے دل سے شاباشی نکلتی ہے کہ پیاری ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کتنا پیارا سودا کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پورا مال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
तफ्तीश कर दिया ताकि मेरे शोहर को कोई फटीचर न कहे, मेरे शोहर को कोई कल्लाश और पल्लाश न कहे। अल्लाह अकबर। जब हजरत माखरतुल कुबरा रज़ियल्लाहु का इंतकाल हुआ तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए और कहा, हलीमा की मां ने मुझे उस वक्त बहुत नफा दिया जब दीन की इब्तिदा थी, दावत के काम की इब्तिदा थी और मेरे पास कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत माखरतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को जिब्रील अलैहिस्सलाम सलाम लेकर आए और सलाम पहुंचाया और ये पूछा, क्या अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप खुश तो हैं ना? एक मरतबा, एक दिन में 2 मरतबा गारे हीरा पे चढ़ी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टिफिन लेकर 2 मरतबा जाकर आई। क्या कुर्बानी पेश की उन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। चुनांचे हज़रत मां खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, इस्माइली चेहरे के साथ, खंदा पेशानी के साथ सलाम करते। एक मरतबा किसी ने बाहर मिसबिहेव किया, महबूब को सताया, तकलीफ दी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसास दिल के ऊपर उसका असर था। घर में दाखिल हुए तो चेहरे पर कबीदगी थी, उसका असर था। तो हजरत मां खदीजा कुबरा ने फरमाया, अरे अरे आज घर में कैसे दाखिल हो रहे हैं? इस तरह से तो आप घर में दाखिल नहीं हुआ करते थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ, फौरन यू टर्न लिया, बाहर निकले और फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आए, कहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाया, हाँ अब हुई ना कोई बात। मालूम हुआ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, खंदा पेशानी के साथ घर में एंट्री लेना ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है। आज दोस्तों हमारा हाल ये, सारी दुनिया को हेलो हाय करते हैं, सारी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक सलाम देते हैं, हॉर्न बजाते हैं, बिपर देते हैं और घर में आते ही कमांडर बनकर जैसे कड़वी दवाई पीकर आए होते। ये मेरे महबूब का तरीका नहीं था। मेरे महबूब के अखलाक ये थे, घर में आते थे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते, अब्बू आएंगे, दुकान बंद करके आएंगे, जॉब से आएंगे, शॉप से आएंगे, बच्चे इंतजार करते हैं। बीवी बेहतरीन किस्म के खाने पका के तैयार रखती है, मेरे शोहर आएंगे, आज ये चीज खाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। और शोहर आता है कमांडर बनकर, हाँ क्या हो गया है? आलू बैंगन, तो तू खा लेना। तो तुम्हें आलू बैंगन ला के दिए तो आलू बैंगन पकाई, मछली लाता जी, गोश्त लेकर आता तो वो पका दी। हाय हाय, हमारे अखलाक कितने बिगड़ गए हैं दोस्त, कितने हमारे अखलाक बिगड़ चुके। एक दौर था लोग हमारे अखलाक देखकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक जो हमने अपनी जिंदगी में अपनाया था उसको देखकर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लेते। यूरोप का एक अंग्रेज बगदाद पहुंचा, उस जमाने का बगदाद जिस जमाने में इस्लाम ओढ़ा जाता था, इस्लाम सिक्का राइजुल वक्त। वो घूमता रहा कि देखो मुसलमान कैसे होते हैं और इस्लाम कैसा होता है। उसको शेविंग मशीन की जरूरत थी, वो एक दुकान पर गया और कहा कि ये चीज है, कहा है तो दिखाओ। तो उसने दिखाया तो उसको पसंद आई, कहा कीमत क्या है, उसने कीमत बताई तो कीमत भी मुनासिब लगी, कहा 1 पीस दे दो। कहा आप प्लीज सीढ़ी से नीचे उतरें, रोड क्रॉस करें, सामने वाली दुकान से सेम कंपनी की सेम कीमत में ये चीज वहां से ले लो। ये अजनबी था, परदेशी था, इसने कोई दलील हुज्जत नहीं की, उतरा और सामने गया, ये चीज है कितने की थी? वही कीमत जो पहली दुकान पे, चीज भी वही जो पहली दुकान पे देखी थी। कि 1 पीस दे दो, उसने दे दिया, इसने पैसे दे दिए, वापस लेकर पहली दुकान पर आया कि आपने मुझे क्यों नहीं बेचा? कहा असल में मेरे पास तो काफी मिकदार में ये चीज रखी है, बेच सकता था, लेकिन सुबह से अब तक मेरे यहाँ कई ग्राहक आ चुके हैं, मेरी बोहनी हो चुकी है, लेकिन उसके यहाँ आधा दिन बीत गया, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। अगर आज उसके यहाँ से कोई ग्राहक बोहनी नहीं कराएगा, आज उसके बच्चे भूखे सोएंगे, आज उसका चूल्हा ठंडा रह जाएगा। इसलिए मैंने सोचा एक ग्राहक उसको भी भेज दूं। ये बड़ा मुतासिर हुआ कि ये लोग इतना आपस में खैर खा होते हैं। खैर ये घूमता रहा, चलता रहा, इसे भूख का एहसास हुआ। एक होटल में गया, दस्तरखान नीचे बिछाकर खिलाया जा रहा था, इसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर बुक हो गया। सामने कोई नौजवान पहले से खाने बैठा था, जब इसका ऑर्डर आया इसने खाना शुरू किया तो सामने वाला नौजवान इसको देखता गौर से, जब इसकी नजर उससे 4 होती तो वो अपनी नजर झुका लेता। खैर वो पहले से खा रहा था, खा के हाथ धोकर अपना बिल तय करने के लिए गया।
جیسے ایک طے کرنے کے لیے گیا تو دکاندار نے کہا آپ کا بل طے ہو چکا. ہوٹل والوں نے کہا آپ کا بل تو کس نے دے دیا؟ کس نے دیا؟ کہ وہی جو آپ کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا اس نے. کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ نہ میرا دوست ہے، نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ میرا شناسا ہے. اس نے کیوں دیا؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں. البتہ وہ یہ بات کہہ کر گیا کہ یہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہے یہ ہمارے ملک کا آدمی معلوم نہیں ہوتا، یہ کسی دوسری کنٹری سے آیا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، اور اسلام میں مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی فضیلت ہے. لہٰذا یہ فضیلت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا جو بل ہے میں ادا کرتا ہوں، اس سے مت لینا. لہٰذا وہ بل چیک ادا کر کے چلا گیا. کہ وہ کدھر کو گیا؟ میں اس کو تھینک یو اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں. کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کدھر کو گیا، اور وہ کھڑا ہو کر اس بات کا انتظار بھی نہیں کر رہا کہ آپ کا شکریہ سنیں، شکریہ کے الفاظ سنیں. وہ تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے لے لے گا. انگریز نے فوراً کہا اگر اسلام اس کو کہتے ہیں اور مسلمان ایسے باکردار ہوتے ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں، تو پلیز مجھے بتاؤ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے؟ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور کھڑے کھڑے ہوٹل کے کاؤنٹر والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. دوستو یہ تھے اسلامی اخلاق، یہ تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. الدین النصیحہ، دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا، دین نام ہے سراپا خیر خواہی. آپ اگر اپنے گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اخلاق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنائے ہیں کہ آپ ہرگز کسی اجنبی کو نہ بیچیں. پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھیں، اس لیے کہ اس کا حق شفا لگتا ہے. وہ پڑوسی ہے آپ کا، اور آئے دن بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس کو گھر بڑا کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو جب بڑا کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اپنے ہی پڑوس میں اگر بڑا کرنے کو مل جائے تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے، بجائے اس سے کہ اپنے بچوں کو کسی دوسرے محلے میں گھر خرید کے دے. لہٰذا اس کے موقع کی جگہ ہے، اس کو پہلے پوچھو. اور آج حال کیا ہے؟ پڑوسی گھر بیچنے کی بات کرتا ہے اور پڑوسی کو پتہ چل جائے اور وہ پوچھے کہ آپ کیا گھر بیچ رہے ہیں؟ کہ نہیں کس نے کہا؟ دماغ خراب ہو گئی. کہ نہیں، ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جائیں، ہمارے اچھے پڑوسی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر ایسی بات ہے کہ آپ کسی مجبوری سے بیچ کے جا رہے ہیں تو پہلے آپ ہمیں پوچھنا. اس لیے کہ آپ کا گھر اگر ہمارے پاس رہے گا تو گویا آپ کا گھر ایسا ہی رہے گا، آپ کبھی بھی اس میں آ سکتے ہیں. کہ ہاں جب ہم جائیں گے اور اگر بیچنا ہوگا تو تمہیں بیچیں، اور بتاتے بھی نہیں اور راتوں رات بیچ کے چل جائے. یہ حال ہے مسلمان. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ہمیں ایک اصول دیا کہ جب اپنا گھر اپنی زمین بیچنا چاہو تو پہلے پڑوسی سے پوچھو. ہمارے ایک متعلق ہیں نوساری ضلع کے اندر گجرات میں، انہوں نے کہا کہ 3 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ایک فلیٹ میرے والد صاحب نے لیا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی چڑھنے کی لیکن آپ اگر وہاں چلیں تو آپ کی دعا ہو جائے گی. میں چلو. خیر میں وہاں گیا، نیا فلیٹ تھا، بالکل بڑا اچھا لگا. میں نے کہا کتنے کا لیا؟ کہ کتنے کا لیا وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن کیسے لیا وہ پہلے بتاتا ہوں. کہ 3 برادران وطن ہندو یہاں رہتے تھے. 2 بھائیوں نے اپنے حصے کے فلیٹ بیچ کر کھیتوں میں اپنا گھر بنا لیا. دونوں نے مل کر تیسرے بھائی کو کہا کہ شہر میں اب رہنے جیسی فضا نہیں ہے، یہاں نیچرل فضا ہے جنگل میں، تم بھی یہیں آ کے بنا لو، اپنے حصے کا گھر بیچ کے آؤ. اب اس نے بیچنے نکالا. اس کا پڑوسی جو مسلمان، تو جب میں اس سے خریدنے کے لیے گیا تو اس نے کہا ٹھہرو، میں تو بیچ کے پیسے گن کے چلا جاؤں گا، میرا پڑوسی ایک مسلمان ہے، اگر آپ نے ان کو تکلیف دی تو یہ اچھا نہیں ہوگا. لہٰذا پہلے میں آپ کی ملاقات ان سے کراتا ہوں، پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ اس آدمی کو بیچ دوں. اگر وہ NOC دے دے اور کہہ دے کہ نو پرابلم، تب میں آگے کی بات کروں گا. اللہ کی شان، یہ بڑے منور چہرے والے آدمی تھے. گئے، اس نے ایک نظر دیکھا کہ ہاں ان کو دے سکتے. یہ ہے ایک برادران وطن کے اخلاق، جو اخلاق مومن کے ہونے چاہیے تھے، آج وہ اخلاق اپنا لیے کسی اور میں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے پیارے اخلاق دیے کہ آپ جب کوئی کام کرو تو خیر خواہی والا کرو. آپ جب گھر بیچ رہے ہو تو پہلے پڑوس سے پوچھو، اس لیے کہ اس کے موقع کی جگہ ہے. اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ بدخواہی کر کے مت جاؤ. آج کل تو بدخواہی صرف دل میں نہیں کرتے بلکہ علل اعلان کہتے ہیں ایسوں کو بسا کے جاؤں گے تو تمہارے چھاتی کے مون گلیں گے. ایسے دشمنوں کو بسا کے جاؤں گے. ہائے ہائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے روگردانی کی، ان کو نہیں سمجھا، ان کو نہیں سیکھا، تب تو ہمارا یہ حال. آج کل میں ایک بات کہا کرتا ہوں، نوجوان بچے نکاح کرتے ہیں نا؟ آپ کے یہاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
اور آپ بھی کریں گے. دیکھیے کتنے زور سے انشاءاللہ سب تیار بیٹھے ہیں لوگ. نکاح میں ہوتا کیا ہے؟ قاضی وقت گواہ وکیلوں کی موجودگی میں دو لفظ کہتا ہے بھائی تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا کہو تم نے قبول کی؟ جی میں نے قبول. ہو گیا نکاح. دو جملے کے اجازت قبول کرا نکاح ہو گیا. لیکن نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے نہ سیکھی نہ سمجھی نہ پڑھی، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی سے متعلق واضح تعلیمات ہمیں دی. ہم اپنی بیویوں کے ساتھ میں کس طرح کا برتاؤ کریں. اس لیے اسلام نے لو میرج کو پسند نہیں کیا، لو آفٹر میرج کو پسند کیا. نکاح سے پہلے کی محبتیں حرام ہیں، نکاح سے پہلے کی محبتیں حرام ہیں. نکاح کے بعد کی محبت حلال ہے اور عبادت. لیکن نکاح سے پہلے میسج کریں گے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ستارے توڑ کے لا دوں گا. ناممکن بات ہے. کوئی آج تک ستارے توڑ کے لایا؟ ناممکن بات ہے. یہ کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے لیے ہر روز گجرونے کے پیڑے لا کر دوں گا اور ہر روز تربوز لا کر دوں گا، ہر روز میٹھا پان کھلاؤں گا. جو ممکن چیزیں وہ نہیں کہے. ناممکن. ستارے توڑ کے لا دوں گا، آگ کا دریا عبور کر کے تجھے پالوں گا. تو یہ سب حرام چیز، یہ حرام باتیں ہیں دوست. نکاح سے پہلے یہ ساری ڈسکشن حرام ہے. نکاح کے بعد کی محبت کو عبادت قرار دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق بھی سکھائے کہ نکاح کے بعد ہمیں اپنی بیویوں کو کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے. وہاں جیسے داخل ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرمائی تھی پیالے میں. محبوب نے فرمایا حمیرہ. اب یہ حمیرہ کیا ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سیکنڈ نام تھا محبت کا. معلوم ہوا اپنی بیوی کا محبت بڑا کوئی نام دوسرا رکھ دینا یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. چنانچہ حمیرہ کا معنی گجراتی زبان میں ہے لال گوری اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہے پنکی. حمیرہ ہمارے لیے بھی ذرا پانی بچا دینا. اور پیالہ فوراً اپنے لبوں سے ہٹایا اور آگے بڑھا دیا. محبوب نے اپنے ہاتھ میں لیا. کہا حمیرہ آپ نے کدھر ہونٹ لگا کے پیا تھا؟ انہوں نے بتایا ادھر سے. اس کو گھمایا اور وہیں سے اپنے لب مبارک لگا کے پانی نوش فرمایا. کتنی محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھی ہوگی. اور آج کا حال یہ ہے عورتیں زندگی بھر ترس جاتی ہیں اس لفظ کو سننے کے لیے کہ شوہر پھوٹے منہ سے یوں کہہ دے مجھے تجھ سے محبت. بوڑھی ہو جاتی ہیں کبھی پھوٹے منہ سے شوہر بیوی سے یوں نہیں کہتا پیاری مجھے تجھ سے محبت. وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کے ماں باپ نے میرے گھر والوں سے بات کر کے زبردستی اس کو پھنسا دیا میرے ساتھ. اس کا دل نہیں کر رہا تھا مجھ سے نکاح کرنے کا. یہ تو مجموعے بٹھا دیا کروا دیا اور ہو گیا. نہیں دوستو اظہار محبت ہونا چاہیے. ایک راز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو شادی سے پہلے، آپ لوگوں کے نکاح سے پہلے ایک راز کی بات بتاتا ہوں. کوئی نہیں بتائے گا. ہر عورت اپنے شوہر سے نکاح کے بعد اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، لیکن وہ اسٹیمپ پیپر میں نہیں کہ اسٹیمپ پیپر کو لکھ کے لا کے دو آئی لو یو. اسٹیمپ پیپر کو نہیں مانتی ہو، عدالت کے کاغذ پہ نہیں. وہ تو باتوں ہی باتوں میں انداز میں یہ پرکھنا چاہتی ہے کہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت ہے کہ نہیں. لہٰذا پروف دینے کے لیے جب بھی کسی لمبے سفر پہ جاؤ تو کوئی چیز لے کر آؤ تحفے میں. اور رات کے وقت خاص وقت میں تنہائی میں بیوی سے کہنا پیاری یہ تمہارے لیے اسپیشل لے کر آئے. چاہے تو وہ زیور ہو، چاہے تو وہ چاکلیٹ ہو، چاہے تو وہ کوئی اندر باہر کا پہننے کا کپڑا ہو، چاہے تو وہ چپل ہو، چاہے وہ دوپٹہ ہو، چاہے مسلح ہو، چاہے وہ اچھی سی کوئی کتاب ہو. کوئی نہ کوئی تحفہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ بیوی کے لیے یہی چیز پروف بن جاتی ہے میرے شوہر انتہائی مصروف سفر میں گئے تھے میرے لیے وقت لے کر خرید کے لائے. اس کا مطلب یہ میرے شوہر کو مجھ سے محبت، بڈھے کو مجھ سے محبت. سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں پروف. اور یہ پروف مختلف انداز سے آپ دے سکتے ہیں. میرے بھائیو پیارے نوجوانوں اور خاص طور سے طلبہ عزیز اپنی زندگی کو حسین بنائیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمونہ، سنت کا نمونہ بنائیں. پھر دیکھیے نہ یہ کہ آپ کی بیوی آپ سے خوش ہوگی، دنیا جہان آپ سے خوش ہو جائے. سنت کے اندر کشش ہے.
سنت کے اندر جاذبیت ہے، سنت کے اندر میگنیٹک پاور ہے، یہ کھینچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ مہمان آئے، بیوی نے بہترین قسم کے پکوان تیار کیے، اور جب آپ مہمانوں نے کھا لیا اور آپ خالی برتن لے کر گئے تو بیوی سے کہیں اے میری پیاری جلدی آؤ ذرا، کیا کر رہا ہے، سنو تو صحیح، جلدی سے ہاتھ کو بوسہ دے دیا، بس یہ دینا تھا، تو یہ کیا؟ ارے میرے مہمان اشش کر گئے، انگلی چاٹتے رہ گئے، اتنا بہترین کھانا تم نے پکایا ہے، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی اس سے پیاری کہ میں تمہیں کوئی تحفہ دوں، میں نے آج بوسے کا تحفہ دے دیا۔ اب یہ جو آپ نے بوسہ اس کے ہاتھ کا لیا، اس کے دل میں ہلچل مچ گئی، اس کے دل میں گدگدی ہو گئی، گویا آپ نے اس کی ساری تھکان دور کر دی، آپ نے ملٹی وٹامن اس کو ٹیبلٹ دے دی طاقت کی، اس کی ساری تھکن دور ہو گئی کہ میرے شوہر کا دل خوش ہو گیا۔ لیکن دوستو، ہم پھوٹے منہ سے کبھی دو لفظ اپنی بیوی کے سامنے کہتے ہیں؟ کبھی نہیں کہنا، بلکہ کھانا پہنچائیں گے، ابھی تو اس کو بیچاری کو کمر بھی سیدھی نہیں ہے، ابھی تو اس کو جو کھانا واپس آیا اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا ہے، اتنے میں چھوڑ کے تو 50 مہمان جلدی سے چائے بتاؤ، ایک آرڈر اور پھونک دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی مجھ سے کوئی میزبان پوچھتے ہیں چائے پیئیں گے، میں کہا میں پیوں گا، اکیلا پیوں گا، یہ اتنے سارے نہیں پیئیں گے، یہ کوئی چائے نہیں پیتا اپنے گھر میں۔ یہاں پہ گردن ہلاتے ہوئے ان کو گردن ہلاتے ہوئے ان کا کیا دکھتا ہے، یہ ضرورت کہہ دی، لیکن ادھر گھر والوں پہ قیامت آتی ہے، جب 50 آدمیوں کی چائے تیار ہوگی اس میں کتنی دیر لگے گی۔ لہٰذا مجھے ضرورت ہے، مجھے بیان کرنا ہے، مجھے مجلس میں بیٹھنا ہے، مجھے نشاط چاہیے، مجھے ضرورت ہے، صرف ایک پیالے لے کر آؤ۔ گھر والوں کو راحت دینی چاہیے دوست۔ اسی طرح آپ اپنے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، جی ایسے دکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے شوگر کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے، ہر 40 سال کے بعد ہر بندے کو شوگر لگ رہی ہے۔ اب آپ نے بلڈ رپورٹ نکلوائی، اس میں پتہ چلا شوگر لگ گئی۔ اب شوگر کی بیماری میں میٹھی چیزیں مضر صحت ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اپنی بیوی کو کہا کہ پیاری زندگی بھر کر میٹھوں میں کھا چکا، اب میری چائے پھیکی لایا کریں۔ پھر بھی بڑا صدمہ ہوا میرے شوہر، اب پھیکی چائے پیئیں گے؟ 2-4 دن اس نے پھیکی چائے لا کر دی، ایک دن بھول سے اس سے چینی گر گئی۔ اب جیسے اس نے پیش کی، اب ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اس کا دل توڑ دیں، اس طرح سے بات کہیں، مار دے مجھے، زہر دے دے، منع کیا ہے نا کہ شوگر ہو گئی ہے، میٹھی چیز چائے میرے لیے زہر ہے، تو اس سے بہتر زہر دے دے تاکہ مر جائیں، تو جلدی سے کسی اور سے شادی کر لیں، تو یہی چاہتی ہے نا کہ اس سے جان چھوڑے۔ اب یہ بات اس انداز سے آپ کہیں گے اس کا دل ٹوٹے گا، یہ انداز صحیح نہیں۔ یہی بات اس طرح سے بھی کہی جا سکتی ہے، آپ محبت سے اس کو دیکھیں، تو کیا دیکھ رہے ہو کہ تم نے پھر وہی حرکت کی، تم چائے بنانے کے بعد اپنی انگلی میری چائے میں کیوں ڈالتی ہو؟ یہ انگلی ڈالتی ہو تو یہ میٹھی ہو جاتی ہے، تم انگلی ڈالتی ہو تو یہ میٹھی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے تمہیں بنائی اتنا میٹھا، اس لیے پلیز اللہ کے لیے تم انگلی مت ڈالا کرو ورنہ میری شوگر میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ بات آپ نے کہی، وہ گئی واپس کچن میں اور دوسری چائے اس نے بنائی، لیکن چائے کے دوران اس کے دل میں جو گدگدی ہوئی ہے، اس کے دل میں جو محبت کے بھی جذبات بنے ہیں دوستو، یہ انمول ہوتے ہیں، یہ انمول ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اخلاق۔ ہم اپنے گھر کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بنائیں، اپنے گھر کو ہنستا کھیلتا بنائیں۔ یہ کیا ہم نے اپنے گھر کو جہنم بنا رکھا ہے؟ اسی طرح جب وہ کبھی غصہ ہو تو آپ اس کا پلٹ کے جواب نہ دو، ورنہ تو 11,000 کی لائن کا اسپارک ہوگا بہت بڑا۔ وہ تو غصہ ہو ہی رہی ہے، تم بھی غصہ ہو رہے ہو تو کیا، اس لیے آپ غصے مت ہو، بس اس کے چہرے کو دیکھتے رہو۔ تو غصے میں کیا دیکھتے ہو؟ آپ یہ کہو گے بس میں یہ دیکھ رہا ہوں جب تم غصے میں اتنی اچھی لگ رہی ہو، اگر مسکرا دو تو کتنی اچھی لگے گی۔ اب وہ فوراً مسکرا دے، اس لیے کہ ان کے تو آنکھ، ان کے پلکوں پہ آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ ہر وقت کھیلتی رہتی ہے، اور جیسے جدھر کو مسکرا کے ادھر بو کرے تو ادھر ہی پہنچ جاؤ اس کا استقبال کرنے کے لیے، سارے نفرتیں ختم۔ بہرحال دوستو، ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے ہنٹس دیے، مثلا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، تو ہم پڑوسیوں کی خیر خواہی کریں، ہم اپنی بیوی کی خیر خواہی کریں، اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کریں، رشتہ داروں کی خیر خواہی کریں، اپنے شاگردوں کی خیر خواہی کریں، ہم اپنے بوڑھوں کی خیر خواہی کریں، ہم اپنے بچوں کی خیر خواہی کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے الدین النصیحہ، یہ دین سراپا نام ہے خیر خواہی کا،
हम अगर इसको अपना लेंगे तो दोस्तों न जाने हमारी जात से कितने लोगों को नफा पहुंचे। एक नौजवान बच्चा है महल्ले में, जब वो अपने घर की सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है तो अगर किसी बेवा का घर हो, किसी बूढ़ी का घर हो, और वहां पूछता जाए, दरवाजों पे नोट करता जाए, बहन, अम्मा जी, भाईजान, मैं सब्जी खरीदने के लिए लेने जा रहा हूँ, सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ, अगर मेरे लाइफ में काम हो मैं आपकी भी सब्जी लेकर आ सकता हूँ। उन्होंने थैली बढ़ा दी, पैसे बढ़ा दिए, आप हिसाब किताब अच्छी तरह से लेकर आए, वो वापस उनके पैसे छुट्टे वापस पहुंचा दे सब्जियां। अब जिस वक्त वो मुसल्ले पर बैठेंगी और हाथ अल्लाह के दरबार में उठाएंगी, आपके लिए पहले आंसू बहेंगे उनके, और उनकी दुआओं से आपकी जिंदगी संभल जाएगी। इसलिए दोस्तों अपने बड़ों की दुआएं लेने वाले बने, बुजुर्गों की खिदमत करने वाले बने। महल्ले पड़ोस में देखिए कौन किस तरह का मोहताज है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कैसे तैयार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जिस जमाने में उनकी खिलाफत का दौर था, उनके दफ्तर के अंदर एक रजिस्टर रखा हुआ। उस रजिस्टर के एक सफ़े पर उन लोगों के नाम थे जो मोहताज मदीना थे, और दूसरे सफ़े पर उन्हीं के सामने उनके नाम थे जो खुद्दाम मदीना, जिन्होंने इन मोहताज के लिए, खिदमत के मुतलाशियों के लिए, अपनी खिदमत के लिए नाम पेश कर रखे। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किसी काम से गए हुए थे, रजिस्टर खोला और देखा कि किन लोगों को किन किन खिदमत की जरूरत है और किन लोगों ने उनके लिए नाम पेश किए। तो देखा कि आखिरी सतर में एक बुढ़िया का नाम लिखा है, जिसको सूखी लकड़ी और घरों के अंदर पानी चूल्हे के पास जो रखे रहते हैं उसकी जरूरत है। बाकी सारी जरूरतों की किफालत तो बैतुल माल करता है। लेकिन सामने खुद्दाम के खाने में किसी खादिम ने अपना खिदमत के लिए नाम पेश नहीं किया। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने सोचा ये हसीन मौका है, मैं उनकी खिदमत करूंगा। लिहाजा बुढ़े का पता अपने जहन में बिठा लिया, लोकेशन महफूज कर ली। जब रात को अंधेरा हुआ, उनके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा मन दक्कल बाप, मेरा दरवाजा किसने खटखटाया? आगे से जवाब दिया, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। का क्यों आए हो? खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। का खिदमत तो करने वाला करके चला गया। का कौन करके चला गया? का नाम तो मैंने उसका आज तक नहीं पूछा, न मुझे जरूरत पेश आई। बस एक शख्स अंधेरा मुंह अंधेरे आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है और कहता है अम्मी अस्सलाम वालेकुम, पर्दा कर लो, एक तरफ हो जाओ, खादिम आया है। और वो झाड़ू आंगन में लगा के चला जाता है, लकड़ियां तंदूर के पास डाल के चला जाता है, और पानी मटकों में घरों में भर के चला जाता है। बस ये मेरी खिदमत है। और जब वो जाता है फिर सलाम करता है, अम्मी मैं जा रहा हूँ, पर्दा खत्म हो गया, दरवाजा बंद कर लो। जब वो बाहर चले जाते हैं तो वो कुंडी लगा ली। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु दूसरे दिन वक्त से पहले कि झाड़ियों में आकर रूपोश हो गए। देखते क्या है कि एक शख्स सफेद पोश आ रहा है और अपनी नालेन अपने हाथों में ले रखी है ताकि किसी को आहट मालूम न हो। दरवाजा पे आया और कहा कि अम्मी अस्सलाम वालेकुम, दरवाजा खोलो, खादिम खिदमत के लिए आया है। और खिदमत करके जब वो चलने लगे तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु रास्ते में यूं करके खड़े हो गए। रास्ता रोका, सामने देखते क्या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, अमीरुल मोमिनीन खलीफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे अमीरुल मोमिनीन, आप खिदमत के लिए आते हैं और खुद्दाम के रजिस्टर में आपने नाम तक नहीं लिखा। फौरन फरमाया, तो मेरे भाई उमर बिन खत्ताब, जिस जात के लिए करता हूं वो मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप दादा का भी जानता है। दूसरों के नाम तो मैंने इसलिए लिखवाए हैं कि मैं मुंतजिम हूँ, मुंतजिम के तौर पर इंतजाम चलाने के लिए मुझे लोगों के नामों की जरूरत है। लेकिन जिसकी खिदमत मैं खुद करता हूँ, मुझे किसको दिखाना है, और जिसके दिखाने के लिए मैं करता हूँ वो मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप दादा का भी जानता है। ये थे मुखलिस। आजकल के नेता, आजकल के हुक्काम जी करते कुछ नहीं और छुपते बहुत थे, और वो लोग करते बहुत कुछ थे और छपते नहीं थे बल्कि छुपते थे। ये छपते थे और वो छुपते थे। आज के हुक्मरानों में और इस्लामी हुक्मरानों में ये फर्क है। आज के हुक्मरानों में नीचे से लेकर ऊपर तक, वज़रा तक, सीएम पीएम तक इतनी तस्वीरें और इतने फोटो और इतने इनके इश्तिहारात छपे हैं, सारों को नोच कर अगर स्क्रैप में बेच दे, इस पूरे मुल्क के बच्चों की स्टेशनरी का खर्चा निकल आए, कलम पेंसिल का खर्चा निकल आए। वो इतने अपने आप को छापने में और अपने आप को छपाने और दिखाने में इतना खर्चा कर डाला है। बहरहाल दोस्तों, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी के ये हालात थे।
पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रोशन तालीमात है, ये अखलाक है कि हम इन अखलाक में से अगर एक को भी अपने लिए जिंदगी बना ले तो उसी पर चले, उसी पर कदम रखें, उसी के जरिए से न जाने अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को कितना आसान फरमा देंगे। हम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, हम अपने भाई बहनों के साथ हुस्न सलूक करें, हम अपने अज़वाज और अपनी बीवी बच्चों के साथ हुस्न सलूक करें। आज हमारे घर जहन्नम का नमूना बने हुए हैं, हम अपने घरों को सुन्नतों की इत्तिबा करके, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को फॉलो करके हम अपने घरों को जन्नत का नमूना बनाए। दोस्तों तो करिए ना इंशाअल्लाह। ये नहीं है कि सीरत के उन्वान पर 10 दिन लोग आ रहे हैं, 10 दिन लोग आ रहे हैं और कोई जो है लहजे से बयान करके जा रहा है और कोई अशार पढ़ के जा रहा है और हम उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, फला बहुत अच्छा पढ़ के गया, फला बहुत अच्छा सुना के गया। नहीं, ये दोस्तों ये बातें किसी दर्दमंद दिल रखने वाले ने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है, मेरे महबूब हसन की सीरत के मुख्तलिफ पहलू खुलकर सामने आए और हमें पता तो चलना चाहिए मेरे महबूब की जिंदगी कैसी थी, ताकि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करने पर आ जाए। कैसे थे वो और कैसे हैं हम, हमें आईना नजर आ जाए कि हम अपने आप को संभाल लें। देखिए ना, अल्लाह के महबूब हसन ने हमें कितनी प्यारी तालीम दी। एक छोटी सी हदीस की रोशनी में, अल-मोमिन मिरआतुल मोमिन, मोमिन तो मोमिन के लिए आईना हुआ करता है। क्या मतलब? आईना उसको कहते हैं, आईना उसको कहते हैं जिसके सामने खड़ा हुआ जाता है। मालूम है मोमिन को चाहिए दूसरे मोमिन के सामने अपने आप को पेश करे और कहे कि मेरे अंदर जो अयूब है मुझे बताओ प्लीज, ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। मालूम है मोमिन की शान ये है कि मोमिन अपनी इस्लाह के लिए दूसरे मोमिन के सामने अपने आप को पेश करे। तो आईने की सिफत यह है कि जब आईने के सामने कोई गंदील आदमी खड़ा होता है तो आईना उसकी गंद बताता है, चेहरे पे ये गंद लगी है, कपड़े इस तरह के हैं, चश्मा इस तरह का है, ये सब संवारो। और ये सब ऐप बताने के बाद वो शोर और हंगामा नहीं करता। मालूम है मोमिन अगर किसी मोमिन भाई को उसके कुछ अयूब बताए तो इस तरह बताए कि किसी को कानो कान पता न चले। और जब वो आपके सामने से चला जाए, जैसे आईने के सामने बंदा हटता है और दूसरा कोई आता है तो पहले वाले के अयूब दूसरे के सामने वो चुगली नहीं करता कि ये जनाब जो अभी हट कर गए हैं इनके चेहरे में इतने ऐब को मैंने बताए। मोमिन को भी चाहिए कि जब वो किसी की इस्लाह करे, किसी के ऐब को दूर करे, उसकी इस्लाह करे, तो उस इस्लाह का तज़किरा दूसरों के सामने न करे, इसलिए कि वो शर्मिंदा हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। तो ये है अल्लाह के महबूब शासन की रोशन तालीमात। अगर हम इनको अपनाने पर आ जाए जी, कई मरतबा हमारे सामने कोई आदमी अपने ऐब इसलिए बयान करता है ताकि वो हमसे उसका कोई हल तलाश करवाए, उसका इलाज मालूम करे, और हम लोगों के सामने कहते फला यार मैं तो उसको बड़ा अच्छा समझता था, वो तो बहुत गंदा आदमी है, खुद उसने अपनी जुबान से मेरे सामने कहा मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ। अगर आखिर में उसने उससे ये भी पूछा कि मैं इसका हल क्या है, और मैंने उसको बताया, लेकिन देखने में कैसा लगता है कितना गंदा। अब ये क्या है दोस्तों, वो गंदा नहीं है, ये कहने वाला गंदा है। वो तो अच्छा है, उसने तो अपनी गंदगी को दूर करने, जान छुड़ाने के लिए आपके सामने उसका हल तलाश करने के लिए अपनी दरख्वास्त रखी है। वो तो अच्छा है, वो गंदा नहीं है। गंदे तो तुम हो कि तुम उसकी बुराई के तस्वीर लोगों के सामने कर रहे हो। इसलिए दोस्तों आसी से नफरत न करें, मासी से नफरत करें, शराबी से नफरत न करें, शराब के पीने से नफरत करें। अगर मरीज से आदमी डॉक्टर तबीब नफरत करने लगेगा तो मरीज का इलाज कौन करेगा? तबीब मर्ज से नफरत करता है, मरीज से नहीं। यही हाल मोमिन का होना चाहिए कि किसी के अंदर कोई ऐब है, बुराई है, तकलीफ है, परेशानी है, तो आदमी उसको हल करने की कोशिश करे, नहीं कि उससे नफरत करे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।